والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آداب و اخلاق کے متعلق سے جو کتاب مقرر کی گئی ہے روضۃ العقلاء نامی کتاب، اس سے درس کا سلسلہ چل رہا تھا۔ آج تیسرا درس ہے جس میں یہ بیان کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی کہ عقل کو لازم پکڑنے کی ترغیب کیا ہے، شریعت میں رغبت کیسے دلائی ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جسے عقل کہی جاتی ہیں، اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کی شروعات جو کرتے ہیں، جو سب سے پہلا باب ہے اس کتاب کا، تو وہ یہی ہے کہ عقل مندی والے امور کو لازم پکڑنے کی ترغیب اور عقل مند کے اوصاف و خصائل کے بیان میں۔ سب سے پہلے انہوں نے ایک دلیل پیش کی ہے شروعات کرتے ہوئے اس باب کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اللہ یحب مکارم الاخلاق ویکرہ صفصافہا۔ دوسری روایات میں ہے ان الفاظ کے ساتھ، ان اللہ عز وجل کریم یحب الکرم ومعالی الاخلاق ویبغض صفصافہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بلند اخلاق کو، مکارم اخلاق کو پسند فرماتا ہے، اور اخلاق سیئہ کو، بدترین اخلاق کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور دوسری روایت میں ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ اللہ رب العالمین کریم ہے اور کرم کو اور بلند اخلاق کو پسند فرماتا ہے، اور گھٹیا اخلاق کو، نچلے درجے کے اخلاق کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ تو امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اس دلیل کو پیش کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے یہاں جو معیار ہے، عقل کا جو معیار ہے، وہ یہی ہے کہ مکارم اخلاق اگر کسی کے یہاں ہے تو گویا عقل ہے اس کے یہاں، اور جس کے یہاں اچھے اخلاق نہ ہوں، برے اخلاق کا، برے کیریکٹر کا حامل انسان ہو، تو اس کے یہاں گویا عقل نہیں ہے۔ کہتے ہیں امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اس دلیل کو پیش کرنے کے بعد کہ مجھے عقل کے متعلق، یعنی عقل کی فضیلت پر دلالت کرنے والی کوئی ایسی دلیل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو ہمیں یاد نہیں ہے۔ بصراحت جو اس طرح کی بہت ساری حدیثیں گڑھ لی گئی ہیں اور راویوں نے گڑھ لی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دی ہیں عقل کے متعلق، عقل کی فضیلت کے متعلق اور عقل کے فوائد کے متعلق، تو کہتے ہیں کہ اس متعلق صراحت کے ساتھ کوئی اس طرح کی حدیث جو عقل کی فضیلت پر دلالت کرتی ہو، اس طرح کوئی حدیث ہمیں یاد نہیں ہے۔ اور کچھ روایتیں ہیں ایسی، کچھ روایت صحیح حدیث یاد نہیں ہے، ثابت شدہ حدیث یاد نہیں ہے، ایسی روایتیں ہیں، لیکن جو ان کے راوی ہیں، روات ہیں، وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی مرویات سے حجت پکڑا جائے یا میں ان کی روایتوں کو اس کتاب میں نقل کروں، وہ اس لائق نہیں ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک سے علم لیا جانا بھی درست نہیں ہے، ہر ایک سے علم نہیں لیا جا سکتا، ہر ایک کی جو باتیں ہوتی ہیں قبول بھی نہیں کی جا سکتی۔ جب انسان جب جھوٹا ہو، کذاب ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، بدعتی ہو، اس کی روایتیں یا اس کے جو بیانات ہوتے ہیں دین کے متعلق نہیں قبول کیے جاتے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ اپنی طرف سے بات کر رہا ہو، بنا کر کے بات کر رہا ہو، کیونکہ وہ جھوٹا ہے، سچا نہیں ہے۔ اسی لیے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان ھذا العلم دین، یہ علم کیا ہے؟ دین ہے۔ یہ علم جو ہے، ان ھذا العلم دین، یہ علم جو ہے دین ہے، کیونکہ اسی علم کی بنیاد پر دین پر جو عمل کرے گا اسی علم کی بنیاد پر کرے گا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں آگے، فانظر عمن تأخذ دینکم، تو تم دیکھ لو کس سے تم اپنا دین حاصل کر رہے ہو، اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ یہاں اس بات کی ترغیب ہے کہ علم حاصل کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے انسان کو کہ ہم کس شخص سے علم حاصل کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں، جھوٹا تو نہیں ہے، کذاب تو نہیں ہے، فاسق و فاجر تو نہیں ہے، کہیں بدعتی تو نہیں ہے اور ہمیں دھوکہ دے دے، اپنی بدعتوں کا شکار بنا لے۔ تو اسی لیے یہاں امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ بڑی جرأت کے ساتھ کہتے ہیں، یہ اہل علم کا طریقہ ہے، ایسے لوگوں کے متعلق کہتے ہیں وہ اس قابل ہے نہیں، اس قابل نہیں ہے۔ روایتیں بہت ہیں اس طرح کی، لیکن ان کی جو روات ہیں، راوی جو ہیں، بیان کرنے والے، ان حدیثوں کو بیان کرنے والے جو ہیں،
وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان سے حجت پکڑا جا سکے یا ان کی روایتوں کو یہاں نقل کیا جا سکے، کیونکہ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، اور اسی طرح متہم بالکذب ہیں۔ بہرحال تو ان کی روایتیں اس قابل نہیں ہیں کہ ان سے احتجاج کیا جائے، حجت پکڑا جائے، دلیل مانی جائے، اسی لیے انہوں نے ان کی روایتوں کو ذکر نہیں کیا ہے، بس اس حدیث کو ذکر کرنے پر اکتفا کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اچھے اخلاق کو پسند فرماتا ہے اور برے اخلاق کو ناپسند کرتا ہے۔ پھر امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اچھے اخلاق کو پسند کرنا اور برے اور سطحی گھٹیا اخلاق کو ناپسند کرنا، یہی تو انسان کے عقل کی دلیل ہے۔ کہتے ہیں اچھے چیزوں کو، اچھے عادات کو، اچھے اخلاق کو پسند کرنا اور برے اخلاق کو ناپسند کرنا، دراصل یہی عقل مندی ہے۔ اسی لیے وہ دلیل پیش کیے ہیں۔ تو اس کی بھی دیکھیں بہت ساری دلیلیں ہیں۔ اگر انسان اچھی چیزوں کو ناپسند کرے، بری چیزوں کو پسند کرے، دیکھیے یہ بہت بہت خطرناک چیز ہے۔ اچھی چیزوں کو ناپسند کرنا اور بری چیزوں کو پسند کرنا، یہ گویا انسان کے ہاں ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جو انسان برائی دیکھے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے استطاعت رکھتا ہے تو ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے استطاعت نہیں رکھتا ہے تو زبان سے روکے، زبان سے استطاعت نہیں رکھتا ہے تو اپنے دل میں اس کو برا جانے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر دل میں برا نہیں جانتا ہے تو اس کے یہاں سمجھو اس کے علاوہ ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ علم کہتے ہیں کہ کم سے کم درجہ ایمان کا یہ ہے، کم سے کم درجہ ایمان کا یہ ہے کہ انسان برے اعمال کو ناپسند کرے، برے اعمال کو ناپسند کرے۔ اگر انسان شراب کو پسند کرے، ایک ہے کہ اس کو ناپسند کرتا ہے لیکن کبھی اس کو پی لیا، یا شہوات کے یعنی دل کے نفس کی خواہشات میں آ کر کے پی لیا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، لیکن اگر اس کو اچھا سمجھنے لگے، افضل کام سمجھنے لگے، بہتر سمجھنے لگے تو یہ ہو جائے گا کفر میں داخل ہو جائے گا، کفر میں، کیونکہ گویا ایک ناپسندیدہ چیز کو پسندیدہ بنا رہا ہے، شریعت بنا رہا ہے، اپنے دل و دماغ میں بیٹھا رہا ہے، تو یہ کفر میں داخل ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ معاملہ جو ہے انسان کے ایمان پر دلالت کرتا ہے، یہ دلالت کرتا ہے کہ اگر انسان اچھی چیزوں کو پسند کرتا ہے تو گویا اس کے ہاں ایمان ہے موجود ابھی، اگر بری چیزوں کو ناپسند کرتا ہے تو بھی ہے اس کے اندر ایمان۔ اسی لیے ایک دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان کے ایمان کی دلیل یہ ہے کہ اس کا دل اچھے کام سے مطمئن ہو، اچھا کام کرے تو اس کا دل مطمئن ہو، خوش ہو جائے، اور اگر برا کام کرے تو اس کے دل میں کھٹکتا رہے، بے چینی پیدا کرتی رہے، اس کا دل تردد میں پڑا رہے، تو یہ کہتے ہیں ایک مومن کی نشانی ہے۔ اگر اس طرح ہے تو گویا اس کے ہاں ایمان باقی ہے۔ اگر یہ چیز انسان کے ہاں سے ختم ہو جائے تو گویا ایمان اب بچا نہیں ہے، اسے علاج کرانے کی ضرورت ہے، ایمان کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو یہ چیز سمجھنا چاہیے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوتی رہتی ہیں، ہم اسے ناپسند کرتے ہیں، بس اوقات ہم اصلاح کی یعنی پوزیشن میں نہیں ہوتے، اصلاح نہیں کر پاتے ہیں، لیکن کم سے کم دل سے برا سمجھتے ہیں۔ لیکن بس کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کو افضل سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں اور اچھی چیزوں کو برا سمجھتے ہیں، تو یہ ان کا اعتقاد الٹ گیا ہے، عقیدہ بدل گیا ہے۔ تو کہتے ہیں دیکھیے امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ اچھے اخلاق کو پسند کرنا اور برے اخلاق کو ناپسند کرنا یہی دراصل عقل ہے۔ انسان عقل کے ذریعہ ہی دنیا و آخرت کی بھلائیاں پاتا ہے۔ انسان کے پاس عقل نہ ہو تو کیسے عبادت کرے گا، کیسے کوئی چیز سیکھے گا، سمجھے گا کیسے؟ تو کہتے ہیں دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں عقل کے ذریعہ ملتی ہیں، اور فقر و فاقہ کو دور بھی اسی کے ذریعہ کرتا ہے۔ عقل ہوتی ہے تو کماتا ہے، کچھ نوکری کرتا ہے، تو اس کے ذریعہ اپنا فقر و فاقہ بھی دور کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں ولا مال افضل من، عقل سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مال نہیں، عقل سے بڑی دولت دنیا میں کوئی دولت نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں ولا یتم دین احد حتی یتم عقلہ، کہتے ہیں انسان کا دین اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا عقل مکمل نہ ہو۔ اب یہاں عقل دیکھیے اوپر بیان کیا ہے کہ عقل وہ ہے جو اچھے اخلاق کو پسند کرنا اور برے اخلاق کو ناپسند کرنا، یہ عقل ہے۔
تو یہی بیان کر رہے ہیں کہ اس کا انسان کا ایمان دین اس وقت مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کے یہاں اچھے اور برے کی تمیز نہ ہو، اچھے اخلاق سے محبت اور برے اخلاق سے نفرت نہ ہو، تو اس کا دین مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ عقل کی یہ تو حدیث سے دلیل ہوگی، اور عقل کیا ہے یہ معلوم ہو گیا، لیکن عقل کی تعریف کیا ہے؟ عقل کی تعریف یہ المعرفۃ بسلوک الصواب والعلم باجتناب الخطا، کہتے ہیں درست سمت میں کیسے چلا جائے، درست طریقے پر کیسے چلا جائے، اور غلط طریقے سے، غلطی سے کیسے بچا جائے، اس کا علم ہونا، اس کی جانکاری یہی عقل ہے، اور اس کے مطابق عمل کرنا، صحیح راستہ جاننا اور اس پر عمل کرنا، برا راستہ جان کر کے اس سے بچنا، یہی دراصل عقل مندی کی بات ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عقل جو ہے یہ علم کا نام ہے، علم کا نام ہے، اور یہ علم کیا ہے، عقل کیا ہے؟ یہ عقل جو چیز ہوتی ہے، جو فائدہ دینے والی چیزیں ہیں اس کو کھینچتی ہے، فائدہ دینے والی جو چیز ہے اس کو کھینچتی ہے، اپنی طرف لاتی ہے، اور جو نقصان دہ چیزیں اس کو دور کرتی ہے، اس کو بھگاتی ہے۔ عقل یہی ہے، دیکھیے دنیا میں بھی انسان جو چیزیں اسے فائدہ دیتی ہیں اس کو اپناتا ہے تو کہتے ہیں وہ عقل مند ہے، اور جو اس کو نقصان دینے والی نقصان دہ چیزیں ہیں اس کے لیے اس سے بچتا ہے تو کہتا ہے یہ عقل مند انسان ہے۔ یہ عقل کا جو معیار ہے، انسان دنیاوی چیزوں میں اپنا پاتا ہے، اکثر یہی ہوتا ہے کہ دنیاوی چیزوں میں اپناتا ہے، دینی چیز میں بھول جاتا ہے، اس معیار کو بھول جاتا ہے، اور دینی چیز میں سوچتا ہے جیسی مرضی، جس کی جیسے چاہے کرے، جس طرح ہر ایک کا دل چاہے، اس کی نفس چاہے جیسے کرے۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، ورنہ عقل کے خلاف چیز ہو جائے گی۔ پھر کہتے ہیں کہ عواقب پر نظر بھی ہو، یہ ہم عمل کر رہے ہیں، آج تو فائدہ دے رہا ہے لیکن کل نقصان دے گا یا ہمیشہ کے لیے نقصان ہو جائے گا، تو عواقب پر نظر رکھنا بھی عقل ہے۔ اگر جو عواقب پر نہیں نظر رکھتا ہے تو گویا اس کے یہاں عقل نہیں ہے۔ اب ہمارے لیے دنیا ایک وقتی چیز ہے، وقتی زندگی ہے، اب ہم اس کے فائدے کی کوشش کریں اور اس کے چکر میں آخرت کو بھول جائیں اور جہنم میں چلے جائیں، یعنی عواقب ہے، انجام بد سے یا انجام سے غفلت برتنا یا انجام کو بھول جانا، یہ بے عقلی کی چیز ہے، اور انجام کو سامنے رکھنا، اس کے بعد عمل کرنا، یہ عقل والی چیز ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں یہی سلف میں، یعنی یہی مفہوم عقل کا رائج تھا کہ عقل اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ علم ہو، فائدہ دینے والی چیزوں کا علم ہو اور نقصان دینے والی چیزوں سے بچنے کا علم ہو اور اس کے مطابق عمل ہو۔ تو کہتے ہیں سلف کے ہاں یہی تصور تھا کہ اسی کو عقل کہتے ہیں۔ یہ عقل نہیں ہے کہ دنیا کیسے کما لے، دنیا میں کتنا آگے بڑھ جائے، اپنا دین چھوڑ دے، یہ عقل کی بات نہیں ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو بے عقل کہا ہے، بلکہ کہا ہے ایسے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ ایک مثال دیکھیں، ایک امام ہے، امام تردوسی رحمہ اللہ، ایک بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک مثال دی ہے، بہت عمدہ مثال دی ہے۔ کہتے ہیں فرشتے دیکھیے، فرشتوں کے یہاں خواہشات کا کوئی دخل ہی نہیں ہے، وہ اپنے نفس سے کوئی چیز نہ تو سوچ سکتے ہیں نہ ہی کر سکتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے آرڈر کے تابع ہیں، اللہ تعالیٰ جو کہے گا وہ اسی کو کریں گے۔ لیکن وہی ہے ایک انسان، اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک تو اپنے تابع بھی کیا ہے، ایک حکم دیا ہے، قرآن نازل کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اس کے تابع کیا ہے، اور اس کو خواہشات کی بھی یعنی ایک طرح سے صلاحیت دی ہے، سوچنے سمجھنے کی بھی صلاحیت دی ہے۔ اگر چاہے تو انسان اپنی خواہشات کے مطابق عمل کرے، چاہے تو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق عمل کرے، تو انسان کی صفت ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں جانوروں کی صفت کیا ہے؟ جانوروں کی صفت یہ ہے کہ وہ صرف خواہشات رکھتے ہیں، عقل نہیں رکھتے ہیں، عقل نہیں رکھتے ہیں، صرف خواہشات رکھتے ہیں۔ وہ بس سمجھتے ہیں جو کچھ ابھی کرنا ہے کرنا ہے، کھانا ہے تو کھانا ہے، اس سے کیا نقصان ہوگا کیا فائدہ ہوگا اسے انہیں فکر نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں یہاں اللہ رب العالمین جو سب سے افضل کہتا ہے انسان ہے، اگر وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے افضل کیوں ہے، اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ وہ اس لیے ہے کیونکہ انسان جب اپنے خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے، اس کو دباتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کرتا ہے، تو گویا وہ دو چیزوں پر عمل کر رہا ہے۔
ایک تو اللہ کا آرڈر مان رہا ہے، حکم مان رہا ہے، اور دوسرا اپنے نفس کو دبا رہا ہے۔ تو یہ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے انسان کو سب سے بلند و بالا کیا، سب پر فضیلت دی ہے، سب سے مکرم بنایا ہے، اسی لیے بنایا ہے۔ اگر انسان میں یہ چیز نہ ہو، پھر مثال دیتے ہیں، انسان میں یہ چیز پیدا ہو جائے کہ اپنے نفس پر کنٹرول کرے اور اللہ رب العالمین کی بات مانے، تو گویا فرشتوں سے افضل ہو گیا، فرشتوں سے افضل ہو گیا۔ لیکن اگر انسان اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دے، کنٹرول نہ کرے، اور اپنے عقل کا استعمال نہ کرے، اور اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے کرنے کا اس کے مطابق نہ چلے، تو گویا وہ، اب دیکھیے جانور کیا ہے، اس کے پاس خواہش ہے، خالی اسی کے مطابق چلتا ہے۔ تو کہتے ہیں اگر انسان صرف خواہشات نفسانی کے مطابق چلتا ہے، اللہ رب العالمین کی بات کو یا حکم کو نہیں مانتا، تو وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ وہ کیوں ہے؟ دیکھیے وہ تو خواہشات مان رہا ہے اور ایک انکار بھی کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات کا انکار بھی کر رہا ہے۔ تو یہاں اسی لیے دیکھیے اللہ رب العالمین نے جو قرآن کریم کے اندر کہا ہے کہ کافر لوگ جو ہیں یا جو اللہ رب العالمین کی حکم کی پیروی نہیں کرتے ہیں، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ وہ اسی لیے بلکہ شر البریہ ہیں، سارے مخلوقات میں سب سے بدترین مخلوق ہے وہ، اسی لیے کیونکہ وہ دراصل جانور ان سے بہتر ہے، کیونکہ وہ خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کے حکم کو وہ ٹھکراتا نہیں ہے، انکار نہیں کرتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں دیکھیں عقل کی جو تعریف میں بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ انسان جو فائدہ دینے والی چیزیں ہیں اس کو کرے، جو نقصان دینے والی چیزیں ہیں اس سے بچے، اور اس کے مطابق یعنی اپنی زندگی کو یعنی گزارے، اور جو اس سے عواقب ہیں یعنی دور میں اس سے پیش آنے والی چیزیں ہیں اس پر نظر بھی رکھے۔ تو یہ ہے عقل مندی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے دیکھیے عقل کی جو ایک فضیلت یہ بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ انسان کے اس میں کہ جب تک انسان کی عقل جو ہے مکمل نہیں ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کسی چیز کا اسے مکلف بھی نہیں بناتا ہے۔ اگر انسان بچہ ہے، اس کے پاس مکمل عقل نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر سے قلم کو اٹھا لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگوں پر سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، ان کی یعنی برائیاں نہیں لکھی جائیں گی، اللہ رب العالمین نہیں لکھے گا، ان کی پکڑ بھی نہیں کرے گا اگر اسی حالت میں موت ہو جائے تو۔ ایک کون ہے؟ ایک بچہ ہے، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ کیوں؟ بچہ ہے تو اس کی عقل ابھی مکمل نہیں ہے۔ اور اسی طرح سونے والا انسان ہے، سو رہا ہے، تو اب سونے کی حالت میں اگر اس سے کچھ غلطی ہو جائے، کچھ ہو جائے تو اس کی پکڑ نہیں ہے۔ سونے کی حالت میں اگر کچھ ہو جائے، کچھ غلطی ہو جائے تو اس کی پکڑ نہیں ہے، اس کی کچھ غلطیاں لکھی نہیں جائیں گی۔ اور اسی طرح پاگل انسان کے لیے جس کے پاس عقل نہ ہو، جو طبعی عقل ہے وہ عقل نہ ہو، پاگل ہو، مجنون ہو، تو اس وقت تک اللہ رب العالمین اس کا مواخذہ نہیں کرے گا یا اس سے حساب کتاب نہیں لے گا جب تک کہ اس کی عقل واپس نہ آ جائے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین دیکھیے یہ جو دین دیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ اسی لیے جب تک عقل مکمل نہیں ہو جاتی، سونے والا انسان ہے اس کی بھی عقل مکمل نہیں ہے، وہ سو رہا ہے تو اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یا وہ جو کچھ کر رہا ہے اسے نہیں معلوم، عقل مکمل نہیں ہے۔ اس طرح بچہ ہے اس کی بھی عقل مکمل نہیں ہے، ادھوری عقل ہے، وہ پوری چیز نہیں سمجھ پاتا ہے، وہ ایک چیز پر نظر رکھے گا، دوسری چیز پر نظر نہیں رکھ پائے گا۔ ایسے ہی پاگل انسان ہے جو مجنون ہے، وہ عواقب پر یا انجام پر نظر نہیں رکھ پاتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے اللہ رب العالمین نے مکلف کیا ہے دین کا، تو اس وقت جب انسان کی عقل مکمل ہو جائے تاکہ چیزوں کو سمجھ سکے، کیا فائدے والی چیز ہے کیا نقصان والی چیز ہے، اس کے مطابق پھر عمل کرے۔ اسی لیے جو لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے ساری چیزیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی، جو کچھ لکھ دیا اسی کے مطابق ہوگا، تو یہاں چیز دیکھنا چاہیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اختیار دیا ہے، اسی لیے عقل دی، اور کب مکلف کیا؟ جب ہمارے پاس عقل مکمل ہو جائے تب۔ اگر ایسا ہوتا جو تقدیر میں ہے بس وہی ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین بچپن ہی سے اس کا حساب کتاب شروع کر دیتا، جو کچھ غلطی کر رہا ہے بچپن میں اس کا بھی حساب کتاب کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ جب کہہ رہے ہیں تقدیر میں لکھا ہوا ہے اسی کے مطابق سب ہو رہا ہے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو بچہ جو ہے اللہ رب العالمین نے کیوں اس کو یعنی مکلف نہیں کیا ہے؟ دراصل اسی لیے انسان کو اختیار بھی دیا ہے، انسان کو یعنی کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا اسے نہیں معلوم ہے،
چھپا کے رکھا اللہ رب العالمین نے، لیکن اسے جو کرنا ہے اسے بتا کے رکھا ہے، یہ کرنا ہے تمہیں تو جنت ملے گی، اور اس سے بچنا ہے تو جہنم سے بچو گے۔ تو اسی لیے جو لوگ یہ اس طرح کا استدلال کرتے ہیں گویا وہ عقل سے پیدل ہے، ان کے ہاں سوجھ بوجھ نہیں ہے دراصل، اسی لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں تھیں کچھ چیزیں جو عقل کے متعلق سے تھیں، اور بھی چیزیں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔